السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، دروس اللغت العربیہ الدرس التاسع، ان کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو اسی سبق نمبر 9 کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کا پارٹ نمبر 1 جو ہے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اس سبق کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو قواعد ہیں، وہ میں نے اس سبق کے پارٹ نمبر 1 کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ آئیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ یہ جو ہے ب لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے اس کے اندر مرکب توصیفی کو بیان کیا گیا تھا اور وہ نکرہ تھا، اور یہاں ب کے اندر مرکب توصیفی کو بیان کیا گیا ہے لیکن وہ معرفہ ہے، یعنی مرکب توصیفی نکرہ بھی ہوتا ہے اور مرکب توصیفی معرفہ بھی ہوتا ہے۔ تو والا جو پارٹ تھا یعنی ویڈیو نمبر 2، اس میں مرکب توصیفی نکرہ تھا اور اس ویڈیو کے اندر مرکب توصیفی معرفہ ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ درس گاہ میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیا استاد کہاں ہے؟ هو عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ مدیر کا معنی پرنسپل، آپ محتمم بھی کہہ لیجئے، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبۃ، وہ گیا کتب خانے کی طرف۔ تو یہاں پر یہ المدرس الجدید، الطالب الجدید، یہ مرکب توصیفی ہیں اور دونوں جز معرفہ ہے۔ یہ پہلا موصوف کہا جائے گا، یہ دوسرا صفت کہا جائے گا، اور موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ من ذلک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ، وہ لمبا آدمی جو کہ ابھی نکلا مدرسے سے، وہ کون ہے؟ هو المدیر الجدید، وہ نیا پرنسپل ہے۔ ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، اور چھوٹا لڑکا وہ جو کہ ابھی نکلا درس گاہ سے یا کلاس سے، وہ کون ہے؟ هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کی ہے۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ اہو للمدرس، کیا وہ استاد کی ہے؟ لا هو للطالبۃ الصغیرۃ، نہیں وہ چھوٹی طالبہ کی ہے۔ این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ ہی فی الکوب، وہ پیالے میں ہے۔ کوب کا معنی پیالہ۔ این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناک، وہ وہاں ہے۔ ہناک کا معنی وہاں، اور اگر یہاں سے کاف کو نکال دے ہنا کہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہاں۔ ہنا یہاں اور ہناک وہاں۔ اقرأ واکتب، پڑھ اور لکھ۔ الطبیب الجدید فی المستشفى والطبیب القدیم فی المستوصف، نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے اور پرانا ڈاکٹر دواخانے میں ہے۔ القلم المکسور علی المکتب، ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے۔
المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ، نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے. الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الکویت، لمبا لڑکا وہ جو کہ نکلا کلاس سے ابھی کویت کا طالب علم ہے. وہ لمبا لڑکا جو کہ ابھی کلاس سے نکلا کویت کا طالب علم ہے. الآن کا معنی ابھی. انا فی المدرسۃ الثانویۃ، میں ہائی اسکول میں ہوں. ذهب الرجل الفقیر الی الوزیر، غریب آدمی گیا وزیر کے پاس. جلس الطالب الجدید خلف حامد، نیا طالب علم بیٹھا حامد کے پیچھے. السکین الکبیر حاد جدا، بڑی چھری بہت تیز ہے. حاد کا معنی تیز، اور اگر دال کی بجائے را پر حارن تو اس کا معنی ہوتا ہے گرم. را کے ساتھ ہو گرم اور یہ دال کے ساتھ ہو تو اس کا معنی تیز. السکین الکبیر حاد جدا، بڑی چھری بہت تیز ہے. من ھذا الولد القصیر، یہ ٹھنگنا لڑکا کون ہے؟ من ھذا الولد القصیر، یہ ٹھنگنا لڑکا کون ہے؟ هو ابن المدرس الجدید، وہ نئے استاد کا بیٹا ہے. یہاں پر یہ حمزہ کا تلفظ نہیں کریں گے، یہ ابن کا حمزہ اور اسی طرح اسم کا حمزہ، یہ حمزہ وصلی ہے، یعنی ملانے کی صورت کے اندر اس کو پڑھا نہیں جاتا، سائلنٹ رہے گا. تو یہ واو کو با کے ساتھ ملا دیں گے، هو ابن المدرس الجدید. اب یہاں کہہ رہا ہے الا فی الفراغ فیما یلی بالنعت الذی بین قوسین بعد تحلیتہ بال عند اللزوم، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے کی جو خالی جگہ ہے اس میں یہ صفت جو ہے اس کو پور کیجیے، یعنی موصوف تو یہاں پر موجود ہے لیکن صفت لگا کر اس کو پور کیجیے، مناسب صفت. یعنی یہ نکرہ صفت آئے گی کہ معرفہ آئے گی تو مناسب صفت لگا کر خالی جگہ پوری کیجیے. دیکھیے این المدرس، یہ معرفہ ہے معرب باللہ، تو پھر یہاں پر جدید جو ہے اس کے اوپر ال داخل کریں گے تاکہ موصوف اور صفت کے اندر مطابقت ہو جائے. این المدرس الجدید، نیا استاد کہاں ہے؟ التاجر الکبیر فی السوق، بڑا تاجر بازار میں ہے. انا طالب، اب یہاں پر دیکھیں طالب نکرہ ہے تو اس کے اوپر ال داخل نہیں کریں گے، ڈائریکٹ قدیم لگا دیں گے. یہاں تو المدرس معرفہ تھا اس لیے جدید میں ال لگا کر معرفہ بنا دیا گیا، لیکن یہاں پر طالب نکرہ ہے تو آپ یہ نکرہ ہی رہنے دیں گے. انا طالب قدیم، میں پرانا طالب علم ہوں. جلست طالب الجدید خلف محمد، نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا. من الولد الطویل الذی خرج من الفصل، لمبا لڑکا وہ جو کہ کلاس سے نکلا وہ کون ہے؟ عمار ولد قصیر، عمار ٹھنگنا لڑکا ہے. فیصل طبیب شہیر، فیصل مشہور ڈاکٹر ہے. لمن ھذا السریر المکسور، یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی کس کی ہے؟ ھذا قلم مکسور، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے. این السکین الحاد، تیز چھری کہاں ہے؟ لمن ھذہ السیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ اقرأ، پڑھ. الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیسیا، وہ طالب علم جو کہ ابھی کلاس سے نکلا وہ انڈونیسیا کا ہے. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، وہ کتاب جو کہ میز پر ہے استاد کی ہے. لمن ھذا القلم الجمیل الذی علی المکتب،
یہ خوبصورت قلم جو کہ میز پر ہے کس کا ہے؟ البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، بڑا گھر وہ جو کہ اس راستے میں ہے وزیر کا ہے۔ السریر الذی فی غرفت خالد مکسور، وہ چارپائی جو کہ خالد کے کمرے میں ہے ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ الطالب الذی خرج من الفصل الآن، یہ پورا ایک پارٹ کہا جائے گا اور من انڈونیشیا دوسرا پارٹ۔ ایسی الکتاب الذی علی المکتب، یہ ایک پارٹ کہا جائے گا للمدرس دوسرا پارٹ، یعنی وہ کتاب جو کہ میز پر ہے، وہ کتاب جو کہ میز پر ہے۔ یہ ابھی ادھورا جملہ ہے، لیکن جیسے للمدرس سے آگے بڑھایا تو پھر ایک پورا جملہ بن گیا۔ تمام مثال ہمیں اسی طرح سمجھ لیجئے، جیسے لمن ھذا القلم الجمیل الذی علی المکتب، اس میں یہ ھذا القلم الجمیل الذی علی المکتب یہ ایک پارٹ ہے اور یہ لمن دوسرا پارٹ ہے، یہ پورا مل کر کے پورا جملہ بنے گا۔ اقرأ المثال ثم قوم جملا علی غرارہ، مثال کو پڑھ پھر جملے بنا، جملتن کی جمع ہے جمل، پھر جملے بنا اس کے طرز پر، علی غرارہ کا معنی اس کے طرز پر، ہمیں ایک نمونہ دیا ہوا ہے اسی طرح نیچے بنائیں گے۔ الکتاب الذی علی الکرسی صغیر، وہ کتاب جو کہ کرسی پر ہے، یہ ادھورا جملہ ہے، پھر آگے صغیر بڑھا دیا تو پورا جملہ ہو گیا، چھوٹی ہے۔ وہ کتاب جو کہ کرسی پر ہے چھوٹی ہے۔ الکتاب الذی علی المکتب کبیر، وہ کتاب جو کہ میز پر ہے بڑی ہے۔ اب اسی طرز پر یہاں پر جملہ بنانا ہے، مثلا یا الکتاب کی جگہ پر یہاں پر القلم لکھ دیجئے اور کرسی کی جگہ پر سریر اور صغیر کی جگہ پر جدید، مثلا القلم الذی علی السریر جدید، وہ قلم جو کہ چارپائی پر ہے نیا ہے۔ اور یہاں پر کہیں گے القلم الذی علی الکتاب قدیم، وہ قلم جو کہ کتاب پر ہے وہ پرانا ہے۔ اسی طرح کوئی اور جملہ بنا دیجئے، مثلا المفتاح الذی علی الکراسۃ جدید، وہ چابی جو کہ کاپی پر ہے وہ نئی ہے۔ اب یہاں اس کو یہ جملے بھی پورے کر لیجئے، مثلا مدرس جدید میں نیا استاد ہے، تو یہاں پر جملہ اس طرح پورا کریں گے، الرجل الذی فی الفصل مدرس جدید، وہ آدمی جو کہ کلاس میں ہے نیا استاد ہے۔ ایسے ہی القلم الذی علی الکرسی لبنت الفلاح، وہ قلم جو کہ کرسی پر ہے کسان کی بیٹی کا ہے۔ ایسے ہی الولد الذی فی الفصل ابن الامام، وہ لڑکا جو کہ کلاس میں ہے امام کا بیٹا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں بیت جدید، یہ بیت یہ منعوت ہے اور جدید یہ نعت ہے، جس کو منعوت کو موصوف بھی کہہ سکتے ہیں اور نعت کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بیت موصوف کہہ لیجئے یا منعوت کہہ لیجئے، اور جدید صفت کہہ لیجئے یا نعت کہہ لیجئے، اور اس کی پوری وضاحت مرکب توصیفی کے جو قواعد ہیں پوری وضاحت اس نوے سبق کے پہلے پارٹ کے اندر میں نے بیان کر دیے ہیں، وہاں آپ اس دیکھ لیجئے تاکہ یہ بعد کے دو پارٹ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے دوسروں تک شیئر کیجیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی
ان ویڈیو سے مستفید ہو اور آپ کو مفت کا ثواب ملے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔